بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور حصہ دوم ہم نے شروع کیا ہے احکام کا، توضیح مسائل کا حصہ دوم۔ اس میں ہم نے 126 نمبر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان نماز کے واجبات ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے 125 میں سبق میں نماز کے واجبات، بلکہ کئی اسباق سے گزشتہ یہی ٹائٹل اور یہی عنوان چل رہا ہے، نماز کے واجبات۔ اس کے ذیلی ٹاپک تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی تکبیرۃ الاحرام، کبھی رکوع، کبھی قرات، کبھی کچھ، تو کلی عنوان یہی رہتا ہے۔ تو آج کے سبق میں نماز کے واجبات ہی عنوان رہے گا، اور مسئلے جو ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ 1026 یعنی 1026 1027 اس طرح سلسلہ وار ہم مسئلے ذکر کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1027 نماز کے واجبات، اس کا عنوان ہے: اگر کوئی شخص رکوع ادا کرنا بھول جائے اور اس سے بیشتر کے سجدے کی حالت میں پہنچے، اسے یاد آ جائے تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو جائے، پھر رکوع میں جائیں، اور جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر رکوع کی جانب لوٹ جائے تو کافی نہیں۔ اور نیت جو ہے وہ کر کے آئے، پھر نیت کر کے رکوع کرے۔ اگر کوئی شخص، دوبارہ اس کو میں پڑھ رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے، اگر کوئی شخص رکوع ادا کرنا بھول جائے اور اس سے بیشتر کے سجدے کی حالت میں پہنچے، اسے یاد آ جائے تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع میں جائے، اور جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر رکوع کی جانب لوٹ جائے تو کافی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ یہ عام طور پر مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ سجدے سے ہی اٹھ کر رکوع میں نہ چلا جائے، بلکہ اوپر اٹھے پورا، پھر اٹھنے کے بعد رکوع کی حالت میں آئے۔ 1028 مسئلہ نمبر، اس کا عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ اگر کسی شخص کو پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے رکوع نہیں کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوٹ جائے اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع بجا لائے، اور اگر اسے دوسرے سجدے میں یاد آئے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ذہن نشین کرنے والا ہے، مبتلا بے ہے، یاد نہیں رہتا بعض اوقات، تو دوبارہ سن لیں۔ اگر کسی شخص کو پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے رکوع نہیں کیا تھا، رکوع کی بھول گیا تھا اور سجدے میں چلا گیا، پیشانی رکھنے سے پہلے یاد آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوٹ جائے واپس، کم بیک ایٹ دا اسٹینڈ اپ ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع بجا لائے، کھڑا ہو کے پھر رکوع کرے۔ اور اگر اس دوسرے سجدے میں یاد آئے، یہ ایک علیحدہ اس مسئلے میں علیحدہ شک ہے کہ اگر دوسرے سجدے میں یاد آئے احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ جی 1029 مسئلہ نمبر، اس کے ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ مستحب ہے کہ انسان رکوع میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر کہے اور رکوع میں گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلے، پیٹھ کو ہموار رکھے، گردن کو کھینچ کر پیٹھ کے برابر رکھے، دونوں پاؤں کے درمیان دیکھے، ذکر سے پہلے یا بعد میں درود پڑھے، جب رکوع کے بعد اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو تو بدن کو سکون کی حالت میں ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھے۔ یہ مستحبات رکوع بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوبارہ توجہ دلانے کے لیے یہ اہم ہے، اس طرح جو ہے وہ اس کنڈیشن، سچویشن اور اس لیول پہ کھڑا ہونا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مستحب ہے کہ انسان رکوع میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو، ایک بات، دوسرا کھڑے ہو کر تکبیر کہے، دوسری بات رکوع میں گھٹنوں کے پیچھے کی طرف دھکیلے، تیسری بات پیٹھ کو ہموار کرے، چوتھی بات گردن کو کھینچ کر پیٹھ کے برابر رکھے،
5ویں بات دونوں پاؤں کے درمیان دیکھے۔ 6ٹھی بات ذکر سے پہلے یا بعد میں درود پڑھے۔ 7ویں بات جب رکوع کے بعد اٹھے۔ 8ویں بات اٹھنا بھی چاہیے، یعنی رکوع سے ڈائریکٹ سجدے سے میں ہی نہیں چلے جانا ہے۔ 8ویں بات سیدھا کھڑا ہو کر بدن سکون دے، اس کو قیام متصل برکوع بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے رکوع کو بھی قیام متصل برکوع کہتے ہیں۔ بدن کے سکون کی حالت میں کھڑے ہوتے۔ یہ 9ویں بات سامع اللہ لمن حمدہ کہے، یہ 10ویں بات۔ تو رکوع کے مستحبات ایک لحاظ سے 10 عدد ہو گئے ہیں جو ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 1030 نماز کے واجبات۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں سے اوپر رکھیں اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں۔ خواتین کے لیے تھوڑا فرق ہے کہ مستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں سے اوپر رکھیں اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں۔ 1031 مسئلہ نمبر نماز کے واجبات۔ اب اس کا ٹائٹل ذیلی ٹائٹل چینج ہو رہا ہے۔ سجدہ، 2 سجدے جو ہیں، سجود لکھا ہوا ہے، سجدے کی جمع سجود۔ تو نماز کے واجبات بیان ہو رہے تھے، اور واجبات بیان میں بہت سارے واجبات کو ذکر بھی کر دیا، تکبیرۃ الاحرام، سجدے رکوع، قیام، نیت۔ تو ابھی جو ہے وہ سجدے کی باری آ رہی ہے، یہ بھی ایک واجبات نماز میں سے ہے۔ اس کے تفصیلی احکام پڑھتے ہیں۔ جی متن پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کرے۔ سجدے یہ ہیں کہ خاص شکل میں پیشانی کو خضوع کی نیت سے زمین پر رکھے، اور نماز کے سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھے جائیں، اور پیشانی سے مراد احتیاط واجب کی بنا پر اس کا درمیانی حصہ ہے، اور دونوں ابرو اور سر پر بال کے اگنے کی جگہ کے درمیان 2 فرضی لائنوں کو کھینچے جانے کی صورت میں ظاہر ہونے والی چوڑائی کو پیشانی کہتے ہیں۔ جی تو سادہ سا یہ ہے کہ زمین پر 7 اعضاء رکھے، 1 پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 جو ہے وہ گھٹنے، اور 2 پاؤں کے انگوٹھے۔ بس پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے۔ تو یہ سجدے کی حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1032 2 سجدے مل کر ایک رکن ہیں۔ اگر کوئی شخص واجب نماز میں مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر یا بھولے سے ایک رکعت میں دونوں سجدے ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر یا جاہل کاسر ہونے کی صورت میں ایک رکعت میں 2 سجدوں کا اضافہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے، اور جاہل کاسر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے جاہل ہونے کا عذر رکھتا ہو۔ دوبارہ مسئلہ نمبر 1032 ہے، اور نماز کے واجبات اس کا ٹائٹل ہے 2 سجدے مل کر ایک رکن بنتے ہیں۔ ایک سجدہ نہیں رکن، بلکہ دونوں سجدے مل کر رکن۔ اگر کوئی شخص واجب نماز میں مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر یا بھولے سے ایک رکعت میں دونوں سجدے ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول کر یا جاہل کاسر ہونے کی صورت میں ایک رکعت میں 2 سجدوں کا اضافہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے، یعنی نماز باطل ہے، اور جاہل کاسر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے جاہل ہونے کا عذر رکھتا ہو۔
اس کے پاس کوئی کتاب، علم، مولانا، علامہ، کوئی اس کے پاس وسیلہ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 1033 نماز کے واجبات، اس کا ٹائٹل: اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر سہواً ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، کیونکہ ایک سجدہ سہواً اگر کم کرے تو پھر رکوع اس نے کم نہیں کیا، اور اسی طرح زیادہ کرے تو زیادہ بھی نہیں کیا، ایک رکوع نہیں، ایک رکن اضافہ نہیں کیا، یہ کم نہیں کیا۔ تو سجدے کی کمی کی صورت کا ذکر یا اس کا حکم سجدے کے اختتام میں آئے گا۔ جی، مسئلہ نمبر 1034، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی نماز کے واجبات ہے۔ ذیلی ٹاپک جو چل رہا ہے سجود کا، وہ ہے: جو شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہو اگر جان بوجھ کر یا سہواً پیشانی زمین پر نہ رکھے تو خواہ بدن کے دوسرے حصے زمین سے لگ بھی گئے ہوں اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اگر وہ پیشانی زمین پر رکھ دے اور سہواً بدن کے دوسرے حصے زمین پر نہ رکھے یا سہواً ذکر نہ پڑھے تو اس کا سجدہ صحیح ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ توجہ رہے گی تو مسئلہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ انتہائی آسان مسئلہ، کوئی اس میں دو رائے یا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہو اگر جان بوجھ کر یا سہواً پیشانی زمین پر نہ رکھے تو خواہ بدن کے دوسرے حصے زمین سے لگ بھی گئے ہوں تو اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اگر وہ پیشانی زمین پر رکھ دے اور سہواً بدن کے دوسرے حصے زمین پر نہ رکھے یا سہواً ذکر نہ پڑھے تو اس کا سجدہ صحیح ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی، مسئلہ نمبر 1035 نماز کے واجبات، عنوان ہے اور ذیلی عنوان چل رہا ہے سجدے۔ بہتر یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں سجدے میں 3 دفعہ سبحان اللہ یا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھے۔ ضروری ہے کہ یہ جملے مسلسل اور صحیح عربی میں کہے جائیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ہر ذکر کا پڑھنا کافی ہے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار میں ہو، اور مستحب ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 یا 5 یا 7 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے۔ تو یہاں ذکر سجدہ کی بات کی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ یا 1 دفعہ پڑھے یا 3 دفعہ پڑھے، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اس طرح جو ہے وہ کیٹیگریز میں زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 1036، بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ جو مسئلے بیان کر رہے ہیں توضیح المسائل کے، مثلا جو توضیح المسائل فقہ کی کتاب ہے اس سے بیان کر رہے ہیں، فقہی احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کے مطابق 1036 مسئلہ نمبر ہے۔ آئیں اس کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان نماز کے واجبات ہے، ذیلی عنوان سجدے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ نمازی کا بدن ساکن ہو، اور حالت اختیار میں اسے اپنے بدن کو اس طرح حرکت نہیں دینا چاہیے کہ سکون کی حالت سے نکل جائے۔ ساکن ہو، سکون سے نہیں نکلنا چاہیے، حرکت میں نہیں آنا چاہیے، اور جب واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ سجدے میں آنا لازم ہے،
اور سکون کی حالت میں لازم ہے، اور ذکر کے وقت، ذکر پڑھتے وقت بھی سکون اس کو ہو، یہ لازم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔